فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد و نئی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے سفر شریف کی آج 8ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کی آج وہ جیسے آپ نے سنا 8ویں رات ہے سفر شریف۔ تو آج کو جو دن گزرا نا وہ تھا 7 سفر۔ 7 سفر یہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جس کو اعلیٰ حضرت نے السید ابن السید، سردار ابن سردار لکھا ہے، سردار ابن سردار عمار بن یاسر، اور آپ صحابی ابن صحابی تھے اور بڑا مظلوم خاندان تھا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور ان پر کفار نے بڑے مظالم توڑے۔ تو ان کے بارے میں کچھ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کچھ لوگ گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ بیماری کا تذکرہ ہوا، تو ایک دیہاتی نے فخریہ انداز میں کہا میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ کامل ایمان والے کو، جس کا ایمان کمپلیٹ ہو، کامل ایمان والے کو مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حوالہ شعب الایمان جلد 7 صفحہ 178، حدیث نمبر 9913۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک بار ارشاد فرمایا جنت عمار کی مشتاق ہے، جنت جو ہے یہ عمار سے عشق کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کا شوق رکھتی ہے۔ حوالہ ترمذی جلد 5 صفحہ 438، حدیث نمبر 3822۔
ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے عمار سے بغض رکھا اللہ پاک نے اسے مبغوض رکھا، یعنی وہ اللہ پاک کا مبغوض ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہے۔ حوالہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 6 حدیث نمبر 16814۔ ایک بار حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی شان عظمت نشان کا یوں ذکر فرمایا، کتنے ہی ایسے کمبل پوش ہیں، کمبل اوڑے ہوئے لوگ ہیں، سادہ سے ہوتے ہیں جو کمبل پوش ہیں، کہ لوگ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ضرور ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے، اور انہی لوگوں میں عمار بن یاسر کا شمار ہوتا ہے۔ معجم اوسط جلد 4 صفحہ 194 حدیث نمبر 5686۔ ایک بار ارشاد فرمایا اللہ پاک نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے، عمار کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر چکا ہے۔ حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 43 صفحہ نمبر 393۔ بہت پہلے میں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ کسی کلام میں وسائل بخشش میں، وہ شعر آج مجھے یاد آیا تو میں نے وہ بھول گیا تھا، پورا یاد نہیں تھا، منگوایا میں نے، تو ان کے صدقے دعا مانگی ہے میں نے۔ استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے، استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے، یا رسول اللہ برائے آل یاسر یا نبی، یا رسول اللہ برائے آل یاسر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، آج 7 تاریخ حضرت سیدنا یاسر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا بھی عرس شریف، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کا بھی 7 تاریخ کو عرس ہوتا ہے، 7 صفر کو۔ تو یوں 7 صفر جو ہے یہ بڑا ماشاءاللہ مبارک دن ہے، اور اس نے اپنے اندر کیسی کیسی برکتوں کو سمویا ہوا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے، ان بزرگوں کی برکتوں سے، اور خصوصاً صحابی ابن صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان کے صدقے میں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تمام عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تمام عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ نشتر پارک میں کل اجتماعی میلاد ہوگا، اور عاشقان رسول ابھی سے جمع ہو گئے، ابھی خیر آئے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے۔ جی، مدنی مذاکرہ اسلام بھائی وہاں پر جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ شاید انتظامات وغیرہ کر رہے ہوں گے، ابھی جا کے وہاں بیٹھ نہیں گئے ہوں گے، دن کو دھوپ آئے گی جی جی سیدی، غالباً۔ ماشاءاللہ، چلو وہ دیکھنے آ رہے ہوں گے، انتظامات جب ہوتے ہیں ماشاءاللہ ککری گراؤنڈ میں جب ہم اسکرین اجتماع پر کرتے نظر تھے، آ رہے ہیں۔ تو اس کی پرانی یادیں ہیں یہ۔ جی ککری گراؤنڈ میں اجتماع کرتے تھے نا، تو وہ چند روز پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی تھی، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور تو کئی مطلب یعنی کہ اس طرح بھائی صرف دیکھنے آتے تھے، باقی جو محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، کھودتے تھے، گڑے کرتے تھے، بامبو گاڑتے تھے، تو وہ اپنی جگہ پر، باقی تماشائیوں کی تعداد زیادہ۔
آج بھی شاید ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. تو ان میں ایک مائنس یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک مطلب اپنی مرضی سے مشورے دیتا تھا کہ یوں کر لو, یہ بانس یہاں گاڑو, یہ کھڈا یہاں نہیں کھودنا تھا, آپ نے یہاں کھودنا تھا. تو باپو شریف رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوتے تھے وہاں کام کرنے میں, مینیج کرنے میں. تو مجھے وہ چٹکلا یاد ہے, ایک بار باپو شریف وہ وہاں سے نکل گئے, مطلب بولے یار میں تو بھاگ کے آ گیا ہوں, یار یہ مشیر میرا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے, یوں کر لو یوں کر لو, یہ لائن ادھر ہونی چاہیے, اور خود ان کو 2 پھاوڑا یا تھوڑا تو پتہ چلے کیسے ہوتا ہے کام. تو یہ مجھے یوں یاد آ گیا, میری نیت یہ تھی کہ اتنے سارے جمع ہوئے نا, تو مہربانی کر کے جو کام کر رہے ہو نا تو مشورے مت دینا جب تک آپ سے مانگے نہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ اپنے سے زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں کھڈا کہاں کھودنا ہے, کیل کہاں گاڑنا ہے, بامبو کہاں مطلب جمانا ہے, کنات کہاں باندھنی ہے. تو اپنے کو مشورے نہیں دینے, خالی آپ دیکھیں ان کے لیے دعائیں کریں, اور اگر ضرورت ہو تو ہاتھ بٹائیں. سب مل کے بھی ہاتھ بٹائیں گے تو پھر کچھ کا کچھ ہو جائے گا. معافی چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شجرکاری کی اہمیت. شجرکاری درخت لگانا ماحول کو صاف رکھنے اور انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. درخت قدرت کا قیمتی تحفہ ہے. یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں, موسم کو ٹھیک رکھتے ہیں اور جانداروں کی زندگی کو قائم رکھتے ہیں. ایک درخت سالانہ تقریباً 21 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتا اور 117 کلو گرام آکسیجن پیدا کرتا ہے. ایک درخت 2 افراد کی سالانہ آکسیجن کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. دنیا میں ہر سال تقریباً 15 بلین درخت کاٹے جاتے ہیں اور صرف 5 بلین درخت لگائے جاتے ہیں. امیر اہل سنت شجرکاری سے متعلق اسلامی تعلیمات بیان فرمائیں تاکہ ہمارے دلوں میں درخت لگانے کا جذبہ جاگے, ہم اس نیک عمل کو انجام دیں اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر ثواب کے حقدار بنیں. شجرکاری یہ تو بہت اہمیت رکھتی ہے. ابھی آپ نے سنا بھی کہ کاٹنے کی جو کاٹے جا رہے ہیں نا لکڑیوں کے حصول کے لیے, پھر لکڑیاں جلانے کے لیے اور راستے بنانے کے لیے, تو روڈ تعمیر کرنے کے لیے, تو عمارت تعمیر کرنے کے لیے درخت کاٹے جاتے ہیں. اب پھر یہ کہ جیسے کبھی ایک جگہ لی کسی نے جنگل میں یا ایسی جگہ میں جہاں کئی درخت لگے ہوئے ہیں, اب اس کو اپنا پروجیکٹ کھڑا کرنا ہے یا اپنا پلازا بنانا ہے یا بلڈنگ بنانی ہے, فیکٹری قائم کرنی ہے, تو کئی درخت تو کاٹ کے پھینک دے گا. اس کا متبادل لگائے گا کون؟ اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے درخت روزانہ کاٹے جاتے ہیں, اتنے لگائے نہیں جاتے. اس کی وجہ سے ہوا میں آلودگی زیادہ, کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ جمع ہوگی, گندی ہوائیں زیادہ جمع ہوں گی. اور درخت میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں جیسے ہم آکسیجن لیتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں. اب یہ کتنے بڑے محسن ہے درخت ہمارا, ہم اس پر بے دردی سے کلاڑا چلا کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کاٹنا گناہ نہیں ہے, ضرورتاً کاٹا جا سکتا ہے, اس کی لکڑی بھی کام آتی ہے, لیکن ضرورتاً ہو تو کم از کم یہ متبادل صورت بھی تو رکھنی چاہیے نا, کہ اس میں بھی تو ہماری صحت, ہمارا فائدہ, جانوروں کا فائدہ, پرندوں کا فائدہ. کہ جو درخت لگا دیتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ یوں ہوتا ہے کہ جب تک اس کے پرندے اس میں کھاتے رہیں گے, لوگ کھاتے رہیں گے, یہ اس کے لیے صدقہ. لیکن یہ کہ جب جو انسان یا جانور اس میں سے کھائے تو یہ البتہ صدقہ ہوتا ہے, لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. 7 چیزوں کو فرمائے صدقہ جاریہ, تو ان میں سے ایک درخت لگانے کو بھی ارشاد فرمایا ہے. تو درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے, یعنی ایسی نیکی ہے کہ یہ جاری رہتی ہے. اور اس میں ایسا ہے کہ جیسے درخت سے پرندے نے کھا لیا, جانور نے کھا لیا, تو یہ بھی صدقہ ہے. حالانکہ بندہ نیت بھی نہیں کرتا کہ جانور کھا جائیں, پرندے کھا جائیں. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو ان روایات سے ہمیں یہ درخت کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے کہ کتنی اہم شے ہے جس کو ہم یوں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. تو مہربانی کر کے اپنے اپنے گھروں میں, اپنی جگہ جہاں جہاں خالی ہوں آپ کے یہاں, بس سب کو درختوں سے بھر دیں. ویسے بھی دیکھنے میں کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے, سبزہ سبزہ, وہ مطلب آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی مفید ہے. سبزہ دیکھنا جو ہے آنکھوں کی
روشنی کے لیے مفید ہے اور اس میں ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو اس کو ضرور مطلب یعنی کہ اپنے جہاں جہاں ممکن ہے گھر میں گملے لگائیں, جہاں جہاں ایسی کھلی فضائیں ہیں. گملے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو گملہ کراچی کا خاص کر, بلکہ ہو سکتا ہے ہر جگہ ایسا ہو کہ اس کی کھاد میں ناپاکی ڈالنی ہوتی ہے. گوبر گائے کا ہوا, مینگنیاں بکروں کی ہوئی وغیرہ, گٹر بغیچے کی یہ کھاد ہوتی ہے, یہ بھی کیچڑ ہوتی ہے. تو جب تک یہ یقینی طور پر مطلقاً مٹی کی صورت اختیار نہ کر لے نا, یہ ناپاکی رہتا ہے. اور مٹی کی صورت عام طور پہ اختیار نہیں کرتا یہ کھاد رہتی ہے, کیونکہ یہ غذا ہے درخت کی. کہ مٹی بالکل یہ مٹی ہی بن گیا تو اب پودے کو اس میں غذا نہیں ملے گی. تو یوں مطلب یہ کہ گھر میں لگائیں تو ایسی جگہ لگائیں کہ اس کا پانی بہہ کر جو آپ ڈالیں گے تو نیچے سے گملے کے نکلتا ہے پانی, سوراخ ہوتا ہے, اور نکلنا بھی ضروری ہے ورنہ سڑ جائے گی جڑیں اس کی, پانی اندر جمع رہے گا. تو یہ مطلب یہ کہ یہ پانی جو گرا کھاد والے جو جن کھاد کا میں نے تذکرہ کیا تو وہ پانی اب ناپاک ہے, یہ کپڑوں پہ لگے گا. پھر درخت ان کو پودے کو پانی ڈالتے وقت جو کہ کھاد میں ہے, اسی طرح کی کھاد میں چھینٹے اپنی ذات پر اپنے آپ پر بھی نہیں اڑنے چاہیے. در کر کے لوگ پائپ سے پانی چھڑک رہے ہوتے ہیں, مالی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, تو یہ ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح جو لوگ باغ میں چلتے ہیں بعض اوقات تو اس پر بھی کھاد بچھی بھی ہوتی ہے, گرینری ہوتی ہے, گرین گھاس جو ہوتی ہے, تو اس پہ چلتے ہیں تو اس پر یہ پاؤں میں وہ کھاد والا اگر لگ جاتا ہے اور واقعی وہ کھاد لگتی ہے جو ناپاک تھی تو وہ پاؤں کے تلوے ناپاک ہوں گے, جبکہ وہ یہ کھاد ہو اور اس کی اتنی ناپاکی لگی تو نماز کے بھی مسئلے کھڑے ہوں گے. تو موقع کی مناسبت سے تو اس لیے پانی بھی ڈالنا ہے, اس کو اپنے کپڑے بھی بچانے ہیں, نمازیں بھی بچانی ہیں اور ثواب بھی کمانا ہے. تو یہ سب صورتیں ہوں گی کہ ہم جو بھی کریں عین شریعت کے مطابق کریں. تو پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. پودا لگانا بھی ہے, اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, اس کی پرورش بھی کرنی ہے, اور یہاں تک کہ یہ تناور درخت بن جائے. ورنہ تو چھوٹا سا پودا لے کے چھوڑ دیں گے, پانی نہیں لگے تو مرجھا جائے گا, ختم ہو جائے گا, یا کوئی پرندہ وغیرہ یا جانور اس کو کھا جائے گا. تو اس لیے اس کا لگانا یہ کافی نہیں ہے, اس کو پودا لگا کر درخت بنانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری فضا جو ہے یہ خوشگوار رہے, اور مطلب یہ نہیں کہ تازہ ہوا فریش ایئر ہم کو اس کی ملے جس سے ہماری صحت اچھی رہے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا شادی کا مقصد دکھاوا, مقابلہ بازی یا شہرت کمانا بن چکا ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات شادی کو سادگی سے کرنے کا کہتی ہے یا سوشل ایونٹ بنانے کا؟ اب تو دیکھنے میں آتا ہے حضور کے لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں انٹینشنلی جان کر کے کہ شادی وائرل ہو جائے. کیا شادی کو وائرل کرنے کی خواہش نفس پرستی ہے یا جدید تہذیب کی غلامی؟ حضور اس پر بھی رہنمائی فرمائیں. شادی بعض صورتوں میں فرض ہوتی ہے, بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے, بعض صورتوں میں سنت ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے, یا اس کی بھی صورت ہے. تو بہرحال یہ کہ شادی کرنی چاہیے جس کو مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نان نفقہ وہ دے سکتا ہے. نان نفقہ سے مراد یہ کہ روٹی کھانا جو معتدل کھانا درمیانہ, اب جیسا خاندان اس کے حساب سے تو اس کو کھانا دیں گے, تو کپڑا, تو رہنے کا مکان, یہ شوہر کے ذمہ ہے. اب آج کل ہمارے یہاں بعض قوموں میں مکان عورتوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ مکان دے گی. لڑکی کا جو فریق ہے اس کو بہت پیس رہے ہیں آج کل. تو یہ بعض خاندانوں میں خاص کر یہ مکان مانگتے ہیں, تو یہ نہیں ہے, بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مرد پر واجب ہے کہ وہ مکان فراہم کرے, نہیں رہائش فراہم کرے. یہ نہیں کہ اس کو اونرشپ دے دے کسی مکان کی, ایسا یہ واجب نہیں ہے, اس کو رہائش فراہم کرے, تو یہ مرد پر ہے. اب ان صورتوں میں اب جیسے کہ پھر ولیمہ, یہ سنت شوہر پر ہے, شب زفاف گزارنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, 2 دن کے اندر اندر وہ ولیمہ کر لے, یہ سنت ہے. اور بعض رسومات ایسی ہیں کہ جو مطلب سنت اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ لوگوں میں رائج ہیں. تو ہر وہ رسم جو سنت سے اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن شرعاً اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے تو وہ بھی جائز ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا.
ہم ہر رسم کو شادی کی کہ یہ یوں کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ کہیں شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو واقعی غلط ہے. اب اگر شریعت سے ٹکرا نہیں رہی تو ٹھیک ہے، کرنے دو، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ شادی جو ہے وہ شریعت کے مطابق کی جائے. اب آپ بولو کہ اتنے ساروں کا کھانا پکا دیا تو یہ غلط کر لیا، 1000 آدمیوں کا کھانا کیوں پکایا، تو 20 ڈشیں کیوں بنائیں، تو اس پر بولا بولی کرنا یہ تھوڑا سمجھ میں کم آتا ہے میری، کیونکہ شریعت نے جن کاموں سے منع نہیں کیا. اب میرے ہاں مہمان آئے، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، تو میں نے ان کو مطلب 10-20 ڈشیں کھلائیں، یہ بھی رکھا وہ بھی رکھا، میں نے طرح طرح کی ڈشیں رکھی. آپ بتائیے حکم شریعت کیا لگے گا؟ کیا میں اس کو جو کی روٹی کھلاؤں؟ اب بھلے میں پیچھے سے مرغ مسلم کھاتا ہوں، بوٹی کے بغیر میں چلتا نہیں ہے، اس کو میں مطلب ہے سوکھی روٹی کھلاؤں، جو کی روٹی کھلاؤں؟ صاحب جو کی روٹی کھانا سنت ہے، کھائیے. تو مسلط کرنا تو یہ نہیں ہے. اچھا، اب ان میں جو کئی خرابیاں بھی ہیں، خرابیاں زیادہ آ گئی ہیں. پہلے میں نے جائز طریقے کہ ہم لوگ مطلب پھر یہ کہ ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں، 2 دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹا ادھر بھی کاٹا، معلومات ہم کو ہوتی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم یہ بھولے کر رہے ہوتے. دعوت کریں، غریبوں کو بلائیں، یہ حدیثوں میں اس کی ترغیب. غریب آنے چاہیے، غریبوں کو مان ملے. بے شک سادات کرام کو اچھی جگہ پر بٹھائیں، ان کو بھی مان دیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب انزل الناس منازلہم، حدیث پاک ہے کہ لوگوں سے ان کے منصب یعنی ان کے عہدے منصب کے مطابق سلوک کریں. تو جو معززین ہیں ان کو اپنی جگہ پر عزت دیں، علماء کو بالکل مدعو کریں. علماء کے بغیر دعوت نہیں ہونی چاہیے آپ کی شادیوں کی، بالکل. ایک عالم دین تو کم از کم ہو عالم دین، عاشق رسول عالم دین، میلاد اور 11ویں منانے والا عالم دین ہو، اس کی برکتیں لی جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھایا جائے. ان کو ایک دم مطلب بالکل روڈ پہ ڈال دیا یا وہ اس طرح کونے میں نہیں، ان کو نمایاں جگہ پر علماء کو مان دیں، سادات کرام کو مان دیں، عزت دیں. غریبوں کو آئیے کر کے آگے بٹھائیے. اب ایک داڑھی منڈا جو نماز تو پڑھتا نہیں، سودی کاروبار کرتا ہے، سیٹ صاحب حاجی صاحب کر کے اس کو مطلب ہے کہ دھنیے کے پیڑ پہ بٹھا دیا کہ پچھڑے تو پھر دھنیے کا پیڑ ہوتا نہیں ہے. میں ویسے ہی دل جلانے کے لیے بولتا ہوں. اس کو اتنا مان دیا، سید صاحب نے اس کو بھاؤ نہیں پوچھا. اس کو غریب آیا بیچارہ، اس کو مطلب بھاؤ نہیں پوچھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ پہچان ہمیں ہونی چاہیے. ایک بار مجھے تلخ تجربہ ہے کہ میں ایک جگہ بالکل دعوت پہ گیا تھا، کسی کی دعوت پہ گیا تھا، اور میں جب ہال میں دعوت تھی تو میں ہال میں جب پہنچا گیٹ پر، تو گیٹ کیپر جو تھا بواب، اس نے مجھے روک دیا، وہ جانے نہ دے. اب میرے تو کاٹو تو خون نہیں یار، میں کوئی مطلب وہ تو فیلی تو نہیں ہوں، تو فیلی اس کو بولتے بغیر دعوت کے جو گھس جاتے ہیں. میں تو دعوت پر گیا تھا اور دولہا میرا دوست تھا. اب میری داڑھی تھی، یہ میرا قصور اگر ہے، میرا لباس وہ ٹائی ہیٹ نہیں ہوتا تو یہ 2 ہاتھ سے سلوٹ کرتے مجھے، اگر یہ ہوتا تو چاہے تو فیل ہی ہوتا میں. تو یار اس وجہ سے مجھے روک رہا ہے. اب میں نے بحث تو نہیں کی اس سے، اب میں بس کھڑا ہو گیا وہاں گیٹ پر. اب میں اندر تو اڑی تو کر نہیں سکتا، میں پہلے بھی پھڈے نہیں کرتا تھا، اب بھی نہیں کرتا ہوں. تو اب اتنے میں دولہا نے مجھے دیکھ لیا، وہ بھاگ کر آ گیا، چڑھو کر کے مان سے مجھے لے گیا. وہ دیکھتا رہ گیا ہوگا کہ یار ایسا رونگ نمبر لگا دیا کہ بیچارہ مہمان ہے، لیکن وہ سادہ لباس ہے اس کا، مذہبی آدمی ہے. تو میں سمجھا کہ یہ معاذ اللہ، یہ سوچیں غلط ہیں لوگوں کی. تو اس لیے کوئی بولے کہ یار اب چلو یہ مذہبی تشخص و گیٹ اپ نہیں رکھتے اپنے، یوں ماڈرن ہوں گے تو لوگ مان دیں گے. ایسا مان چولہے میں گیا. ہم جنت آقا کی نظر کرم چاہیے. ہم بے شک ہمیں لوگ دھکا مار کے نکال دیں تو ایسی نظر کرم ہوگی کہ آقا تسلی دیں گے آ کر کہ تو نے میری سنت ادا کی، اس لیے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. آپ یہ گھبرائیں نہیں. یہ شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے کہ اپنا گیٹ اپ یوں تو یوں تو یوں. نہیں، گیٹ اپ ہمارا مدنی گیٹ اپ ہو، جو مدینے والے کو پسند آئے وہ ہمارا گیٹ اپ، وہ ہمارا تشخص، وہ ہمارا لباس، وہ ہماری پہچان انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ شادیوں میں غریبوں کو مان دیا جائے، عزت دی جائے، تکبر نہ کیا جائے. فخر و تفاخر کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ اس نے اتنی ڈشیں کی تو میں نے اتنی ڈشیں کی، اس نے اتنی
शादी पर सजावट की तो मैंने इतनी शादी पर सजावट की, इसने इतनों को बुलाया, मैंने इतनों को जमा कर लिया। इस तरह का यानी कि फ़ख्र तफाखुर या दिखावा या मतलब यह कि इस तरह की ये गलत नीयतें इसमें तकरीबन शामिल हो जाती हैं। फिर इसकी डिशों में अब तो सुना है बड़े लोग जो होते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं, देखने में बड़े होते हैं, बिल्कुल रोज़ 2 मरतबा दाढ़ी मुंडाते होंगे, इससे मतलब बड़े लोग, तो ये मतलब जाकर इनकी अलग भी तरकीबें होती हैं, शराबें पीते हैं दावतों में, शादियों की। ये गया नहीं कभी इसमें, मेरे को देखा भी नहीं है, सुना है मैंने कि अब ये भी हो रहा है। कोई ना कोई मेरी तस्दीक हो सकता कर दे कि ऐसा भी होता है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि इनकी सोर्स होती है ना। अब इनका घर क्या चलेगा यार, कैसे चलेगा? जब अल्लाह और रसूल को नाराज़ करके हम शादियाँ करेंगे, आजकल घर नहीं चल रहे, भारी तादाद है जो घरों में झगड़े ही झगड़े, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। आप जिसको देखो बेअमनी बदअमनी का शिकार है या नहीं, आप खुद बताएं। एक बार बहुत पहले किसी ने मुझे कहा था हमारी मियाँ बीवी की यार लड़ाई होती है, बर्डन था वो भी, तो मैंने कहा तुम लोग जब शादियाँ करते हो ना तो अल्लाह की रहमत के दाखिले के लिए कोई रास्ता छोड़ते नहीं हो, सारे दरवाजे बंद कर लेते हो, तो रहमत दाखिल कैसे होगी तुम्हारे घर में? वो डांस करते हो तुम लोग, गाने बजाते हो, झूठे उल्टे सीधे फंक्शन करते हो, म्यूज़िक बजाते हो, समझे, और बहुत कुछ करते हो, तो रहमत तो दाखिला नहीं, ठीक है ना? तो अब क्या शैतान ही आएगा और कौन आएगा? तो शैतान तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भलाई खैर ख्वाह है, भलाई करेगा, वो तुमको ज़ाहिर तुम लड़वाएगा ना, और क्या करेगा? तो बदअमनी तो होगी ख़ानदान में, घर में। तो ये तकरीबन हो रहा है घरों में हमारे। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, और हम शादी करें तो हम सादगी के साथ करें। सादगी से मुराद ये नहीं है कि आपने आज तो मतलब टिप टाप का लिबास पहना है और अब थिगड़े लगाकर पेमंद लगाकर दूल्हे को ला रहे हैं, ये नहीं। जग हंसाई भी नहीं करनी। सादगी, पेवंद लगाने का नाम सादगी नहीं है, सादगी और चीज़ है, समझे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की खिदमत में जब वफूद हाजिर होते थे तो आप अच्छा उम्दा लिबास पहनते थे। जुम्मे ईद के लिए बेहतरीन लिबास आपने रखा था, नमाजों में अल्लाह की बारगाह में पेश होने के लिए। हर सूरत में हम बोलें कि मतलब ये इस तरह का लिबास, हमारी अपनी तकसीम है ये। तो खैर, लिबास ऐसा हो और दौरे हाजिर के मुताबिक हो कि लोग देखकर गली ना तब्दील करें, देखकर हमारे करीब कशिश खाकर आएँ और हम उनको नेकी की दावत दें, ठीक है ना? तो इस तरह बहरहाल शादियों में वो पुरसुकून माहौल हो, गानों की भरमार ना हो, बल्कि नातें पढ़ी जा रही हों, तिलावतें हो रही हों और माशाअल्लाह नूर बरस रहा हो, ऐसी दावतें हों। मदीना चाहे आप 1500 में जश्न विलादत की खुशी में 1500 मेहमान बना लें, 15,000 मेहमानों को आप वलीमा खिला दें, नो प्रॉब्लम। शरीयत मना नहीं करती इन चीज़ों के, जबकि और कोई रुकावट ना हो। जो मैंने अर्ज़ की रुकावट है कि तकब्बुर के लिए, फ़ख्र के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया, तो ये फिर नहीं चलेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने माशाअल्लाह जो अभी बहुत प्यारे प्यारे निकात मदनी फूल बयान किए, अल्लाह नसीब करे। अच्छा हुज़ूर, ये इरशाद फरमाइए कि इस तरह जो हमारी दावतें होती हैं और खाने का भी एहतमाम, दावत में खाने का एहतमाम होता है, तो क्या वहाँ पर कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि हम कोई बुज़ुर्ग की नियाज की या इसाले सवाब की भी हम नीयत कर लें कि आज जो हम खाना हो रहा है, क्योंकि आपने माशाल्लाह जो एक शरीयत के मुताबिक दावत करने और इस तरह के जो भी एक उर्फ़ आदत के मुताबिक आपने बड़ी खूबसूरत और वुसअत वाली बात इरशाद फरमाई है। तो अब इसमें क्या कोई ऐसा कर सकते हैं कि आज का जो हम खाना खाएंगे वो नीयत कर लें, आपस में ऐलान करें या ना करें कि ये फ़लाँ बुज़ुर्ग के लिए या फ़लाँ के लिए हम इसाले सवाब करते हैं, ऐसा हो सकता है? अब बिल्कुल हो सकता है, इसाले सवाब की नीयत करनी चाहिए। मगर अब ये मसला हालात ऐसे हैं कि अगर ये इनको पता चले ना जो आए हैं मेहमान, और आप ऐलान कर दें कि वो हमने तो वो 11वीं शरीफ की नियाज की है, अब फिर सुने आप, समझे? तो इसलिए वो चुपके से आप बेशक इसाले, आपका खाना, आप इसका मालिक हैं, इसाले सवाब कर दें। आप बारगाह रिसालत में नज़र कर दें, गौस पाक, सहाबा किराम, मखसूस दिन है, जैसे कि अभी यासिर, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जिक्र खैर हुआ। जिन बुज़ुर्गों का मैंने अर्ज़ किया, तो उनके अगर दिन करीब
ہیں تو وہ بھی ایک نسبت اچھی رہتی ہے، یا بہرحال مطلقاً ایصال ثواب اپنے ماں باپ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو لیکن عوام، اب میں کہوں العوام کل انعام، تو جو معنی سمجھے گا تو بولے گا یوں. تو اب جو ایصال ثواب میں نہیں سمجھتا، نیاز میں نہیں سمجھتا، تو وہ خالی انعام ہی نہیں، کچھ دوسرا نام دوسرے کھاتے میں ڈالنا پڑے گا اس کو. تو خیر نیاز کی نیت بالکل کی جا سکتی ہے، 100%، 112% ہوتا نہیں ہے. میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے. سب نیت کر لیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سی تقریب ہوئی شادی ہوگی تو ہم انشاءاللہ گوشت پاک کی نیاز مہمانوں کو کھلائیں گے، خواجہ غریب نواز کی نیاز کھلائیں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی نیاز کھلائیں گے. آج کل ان کا مہینہ چل رہا ہے ماہ رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، کئی مساجد میں بچے سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کر نمازی آ کر کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح بیٹھنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. اگر قرآن کریم لے کر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے یا بڑا بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ہی بالکل قریبی کوئی کرسی پہ بیٹھ گیا تو یہ تو ہمارے عرف میں بے ادبی کہلاتی ہے. اب اگر کوئی پارا لے کر مسجد بڑی ہے اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا وہ جہاں بھلے قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی آڑ ہے اس پڑھنے والے اور قرآن شریف جیسے نظر بھی نہیں آ رہا اور یہ پیچھے بیٹھ گیا کرسی پہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ تو اب ہم بلڈنگوں میں رہتے ہیں، ہم چھت کے اوپر ہوتے ہیں، ہر منزل پر مسلمانوں کے گھر میں قرآن کریم ہوتا ہے، مسجدیں منزلوں میں ہوتی ہیں، نیچے قرآن شریف تشریف فرما ہوتے ہیں نیچے کی منزل پر، اوپر کی منزل پر ہم جا کے نمازیں پڑھتے ہی نا. کوئی بھی عالم کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ بھائی یہ بے ادبی ہے. تو ادب کا دار و مدار بہت ساری صورتوں میں وہ عرف پر ہوتا ہے، معمول پر، کہ لوگوں میں کیا معمول ہے اس وقت، وہ کس کو بے ادبی کہتے ہیں، کس کو بے ادبی نہیں کہتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہی ہوتا ہے، یہ نہیں. کئی ادب ایسے ہیں کہ جو بالکل فائنل ہیں، ان میں تو گنجائش ہی نہیں ہے. سمجھے؟ نبی کی تعظیم یہ فرض ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ عرف نہیں ہے. تو ساری دنیا اگر ادب چھوڑ دے نبی کا تو ساری دنیا جو ہے جہنم بہت بڑا ہے. ادب کیا جائے گا نبی کا، یہ فرض ہے کہ یہ حکم قرآنی ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو، تو یہ فائنل ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کمی کی. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسا مطلب ہے کہ علماء دین ان کی بھی تعظیم، ان کا ادب بھی فرض ہے. یہاں فرض ہے، عالم دین کی تعظیم، ان کا ادب جو ہے یہ فرض ہے، ان کی بے ادبی کی بھی اجازت نہیں ہے. جو ہو عالم دین، بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ عالم دین ہوتے نہیں ہیں. وہ عالم دین تو اس کی تعظیم فرض ہے. اور عالم دین کی توہین، اگر اس کے علم دین کے سبب توہین کرتا ہے تو اسلام سے بھی نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، علماء دین سے ہمیں بس وابستہ رکھے، ان کی محبت ہمارے دلوں سے کم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں اور گوشت لے کے تو اس کو سر سے گھما کے تو چیل کبوں کو ڈال دیتے ہیں، تو اس طرز عمل پہ صدقہ کرنا کیسا؟ یہ جو آپ نے بتایا نا صدقے کا، تو یہ غیر مسلموں سے یہ طریقہ ہے اس طرح کہ چیلوں کو کھلاتے ہیں، ہے نا. تو یہ غیر مسلموں میں یہ رائج ہے، تو اس لیے ان کی نقالی نہ کی جائے. البتہ یہ کہ سر سے گھمانا، اب اس کا تو کوئی مطلب ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، منع نہیں پڑا میں نے کہ کہیں اس کا منع ہو. جیسے صدقے کے بکرے کو ہاتھ لگواتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ لگواتے ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی بزرگ سے یہ جاری ہوا ہو، نہ بھی ہوا ہو تو اب ہاتھ لگانے میں کیا ہے، گناہ کا کام تو ہے نہیں ہے بکرے کو ہاتھ لگانا. تو اس طرح مطلب ہے کہ جو کام شریعت سے نہیں ٹکراتا، شریعت نے منع نہ کیا ہو، تو اس کو ہم اپنی طرف سے جائز ناجائز کہہ نہیں سکتے. اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ شریعت نے جس کام کو منع نہ فرمایا ہو، یہ ایک اصول بنا ہوا ہے. اب یہ سر سے پھرانے کا مجھے پتہ نہیں ہے، مطلب اگر یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہو، سر سے پھرا کر ان سے نسبت ہو، تو پھر وہ الگ اس میں کلام ہو سکتا ہے.
مفتی صاحب جیسے کیا فرماتے ہیں؟ بظاہر اس میں کوئی ممانعت کی صورت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی سنا ہے کہ یہ کوئی مشابہت والی صورت ہے. کئی چیزیں ہمارے یہاں سر پہ گھمائی جاتی ہیں. صدقہ بعض اوقات بڑی بوڑھی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتار کر اس طرح دے رہی ہوتی ہیں. نظر ہمارے یہاں جو مرچوں کے ذریعے اترتی ہے وہ سر کے گرد گھمائی جاتی ہے. تو اس میں مرچیں جی جی مرچوں کا اور سر پہ پھراتے ہیں، مجھے یاد آ گیا تھا. تو یہ مطلب سر پہ پھرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ وہ جو جن کو کھلا رہے ہیں نا جن جانوروں کو، تو وہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے چیلوں کو اڑانا. اس میں ضائع بھی ہوتا ہے اڑانے میں. ہر بٹی وہ پرندہ لے نہیں جاتا، ادھر گر رہی ہے ادھر گر رہی ہے تو وہ ضائع ہو رہی ہے، کچرے میں جا رہی ہے. تو اگر کوئی ثواب کی نیت سے کسی جانور کو، جیسے بلی کو کسی نے دودھ پلا دیا یا کوئی گوشت کھلا دیا، مچھلی کھلا دی، ثواب کا کام ہے، اچھی نیت سے کرے گا ثواب کے لیے. پرندوں کو لوگ دانے ڈالتے ہیں، کبوتروں کو دانے کھلاتے ہیں، یہ ثواب کے کام ہے. بس نیت پر ہے، اللہ کے لیے یعنی نیت کرے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے، یا یہ نیت کرے میں ثواب کے لیے یہ کبوتروں کو دانہ کھلا رہا ہوں. مدینہ شریف کے کبوتروں کو لوگ بہت دانہ ڈالتے ہیں، مکہ پاک کے کبوتروں کو ڈالتے ہیں. تو مدینہ اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا. دکھاوا کرنا ہے تو پھر وہ اس کا پھر الگ مسئلہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں، اگر نماز میں فرض ادا کر رہے ہیں، اگر 4 فرض ہیں تو زیادہ پڑھ لیے تو کیا حکم ہے، اگر کم پڑھ لیے تو کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرما دیں. 4 فرض رکعت جو ہے وہ 4 ہی فرض ہیں. 5 پڑھ دی تو بھی فرض نہ رہے. اب یہاں تک کہ جیسے کہ قاعدہ چوتھا 4 رکعت کا قاعدہ اگر قاعدہ اخیرہ کر لیا اور پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہوا تب تو فرض باطل نہیں ہوں گے. یہ غالباً یہ مفتی صاحب فرمائیں گے. جی 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب حکم یہی ہے کہ جب تک سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے، واپس آ جائے. اور اگر سجدہ کر لیا اس نے، پھر اس کو یاد آیا کہ سجدے سو کر لے، تو پھر یہ کہ 1 رکعت مزید ملائے گا وہ. تو اس کی بہرحال یہ کہ صورتیں ہیں، بڑھ گئی تو کیا کس صورت میں بڑھا. ہاں اگر آخری قاعدے پر چوتھی رکعت کے بعد بیٹھا نہیں اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو یہ فرض جو ہیں یہ باطل ہو گئے، لیکن اب وہ فرض نہ رہے. مفتی صاحب اس پر بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے. جی ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد عمران یاسین اتاری ہے، میں بہاولپور پنجاب سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرائے کے مکان میں کوئی تعمیر یا کوئی دیوار بنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. مکان مالک کی اجازت سے بنا سکتے ہیں. یہ قانون بنے ہوئے ہیں، دنیاوی قانون بھی یہی ہے کہ مطلب وہ تو یہاں تو خیر دنیاوی قانون تو یہ کہ گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اگر اس میں کوئی تعمیرات میں کرنا ہے کچھ تو، ورنہ یہ کہ اس کا مکان مالک جس کو اصل جو آنر ہے نا اس سے بھی اجازت لینی پڑے گی. اس کی اجازت کے بغیر آپ ایک اینٹ بھی کم زیادہ نہیں کر سکیں گے الا عرف، جیسے کہ کیل ٹھوکنا کرائے کی جگہ میں، تو صرف اتنے کیل ٹھوک سکتے ہیں کہ جتنا عرف ہو، یعنی لوگوں کے روٹین ہو، معمول ہو، اور سب کو پتہ ہو کہ یار ان کو یہ تو کیلنڈر ٹانگنا ہوگا تو ان کو مطلب یہ کہ تسبیح لگانی ہے، لٹکانی ہے، تو اس طرح بعض کیل ٹھوکنے کی اجازت ہوتی ہے ضرورتاً. ہاں مکان مالک سے اگر آپ مزید اجازت لے لیں کہ میں اتنے کیل مجھے جو عرف سے ہٹ کر ہو تو وہ پھر اجازت لینی ہوگی. کیل ٹھوکنا اپنی مرضی سے جدھر چاہو کیل ٹھوک لیا، جدھر چاہو کھوٹا گاڑ دیا، تو یہ نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1500واں جشن ولادت الحمدللہ اس کی تیاری دھوم دھام سے ہو رہی ہے، اور کل نشتر پارک میں عظیم الشان اجتماع بھی ہے جس میں نگران شورا رات کو عشاء کے بعد ہے تو بیان فرمائیں گے. تو آئیے ہم بھی کچھ نعرے لگوا لیتے ہیں. 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت مرحبا صد مرحبا، آئے
رسالت مرحبا صد مرحبا آئے جہاں میں جانے رحمت مرحبا صد مرحبا صاحب عظمت و شان و شوکت مرحبا صد مرحبا سب سے بڑی اللہ کی نعمت مرحبا صد مرحبا گود میں آئی رب کی رحمت مرحبا صد مرحبا آمینہ چمکی تیری قسمت مرحبا صد مرحبا گود میں آئی رب کی رحمت مرحبا صد مرحبا 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا سر پہ سجا ہے تاج شفاعت مرحبا صد مرحبا ان کے صدقے پائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا واہ حلیمہ تیرا مقدر مرحبا صد مرحبا گود میں انمول آیا گوہر مرحبا صد مرحبا 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا آمنہ کے گھر آئے محمد مرحبا صد مرحبا ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد مرحبا صد مرحبا اے دیوانو چوم کے بولو مرحبا صد مرحبا نام محمد چوم کے بولو مرحبا صد مرحبا 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا رب کے کرم سے کر کے شفاعت مرحبا صد مرحبا رب کے کرم سے کر کے شفاعت مرحبا صد مرحبا دلوائیے گا ہم سب کو جنت مرحبا صد مرحبا 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ شوہر تنگ کرتا ہو تو یا لطیف ہو یا ودود ہو بیوی کھانا پکاتے دودھ ابالتے چائے بناتے آٹا گوندھتے ہوئے الغرض کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتے ہوئے پڑھتی رہے موقع ملے تو دم بھی کرتی رہے دم نہ کر سکے تو حرج نہیں انشاءاللہ الکریم شوہر محبت کرنے لگے گا گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے شوہر کو ہرگز نہ بتائے ورنہ ناراضی بڑھ سکتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم زوم کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اجتماعی طور پر
जमा होकर मदनी मुज़ाकरा इन मकामात पर देखा और सुना जा रहा है। जामियतुल मदीना बांग्लादेश, जामियतुल मदीना मपूतो मोज़म्बिक, मोम्बासा कीनिया, कंपाला युगांडा, दीनगा गुजरात, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी फैसलाबाद, जामियतुल मदीना निश्तर टाउन लाहौर, पठान कॉलोनी फ़िरोज़वाला शेखुपुरा हैदराबाद, जामियतुल मदीना मुजफ्फरगढ़ पंजाब, बूरेवाला पंजाब, जिना टाउन फैसलाबाद, मुल्तान रोड टाउन लाहौर, विहाड़ी पंजाब, डस्का हाफिज़ाबाद पंजाब, हाफिज़ाबाद खानपुर पंजाब, जामियतुल मदीना जेहलम पंजाब, जामियतुल मदीना नेपालगंज, अस्करी 9 लाहौर कैंट और बागड़ियाँ लाहौर। एक सवाल आया है कि शादी के खानों के ताल्लुक से कि 10-10, 20-20 डिशों की जो आपने बात की, तो गरीब की बेटी के कौन लेगा? फिर जितनी डिशें ज़्यादा होती है इतना इसराफ और हिर्स भी ज़्यादा होता है। इस तरह का एक इश्काल या जो भी वो आया है। तो मैंने 10 और 20 डिशों की मिसाल दी है। मैंने इसको ये नहीं कहा कि 10-20 डिशें करना ही करना पड़ेगा। मैंने अपने बच्चों के वलीमे में दाल चावल खिलाए, वो भी थोड़े से आदमी अपने पास जमा करके। मेरा अपना वलीमा, इसके लिए कोई हॉल बुक नहीं करवाया था हमने। मतलब हमारे पड़ोस में नीचे जो घर थोड़ा कुशादा था, तो वहाँ मेहमान जमा कर दिए, दरी बिछा दी और उसमें पुलाव, अक्नी हम बोलते मेहमान पुलाव, गाठिए और लड्डू गलेबन, इस तरह की बहुत चीज़ें हमने खिलाई थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करें। जो करते हैं तो उनको, मतलब मैंने ये कहा कि इनको खाली खाली खाना ज़्यादा पकाते हैं, इसलिए बोला बोली करना, दिल आज़ारियाँ करना और बदगुमानियाँ करना, इसकी इजाज़त नहीं है। कोई अगर करता है, अच्छी नीयतें कि मेहमानों का दिल खुश होगा, ज़ाहिर है कि गरीब आदमी कहाँ रोज़ रोज़ मतलब बहुत इतनी नेमतें खा सकता है। शादियों में कभी दावत आ गई तो ऐसी जगह मौका मिल गया तो अच्छी डिशें खा लेता है, दिल तो खुश होगा ना उसका। इन्नमल अमाल बिन्नियात। बाकी ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो वलीमा हुआ ना, सबसे ज़्यादा, एक बकरी थी, उसमें एक बकरा ओनली, ये सबसे बड़ा वलीमा। हमारे यहाँ एक बकरे से गुजारा कहाँ होता है? एक बकरा तो खाली सीख में आ जाएगा, यूँ करते। तंदूरी बकरे बनते ही है ना, अब तो पूरे पूरे ऊँट बनते हैं, आप माने नहीं माने, पूरे ऊँट में मसाले भर के इसको तंदूर होते हैं, उसको लटका देते हैं। ये अरब दुनिया की बात समझे। तो अब अगर कोई ऊँट पूरा लटका देता है बकरे के बजाय वलीमे में, तंदूर में, और फिर मेहमानों के रख देता है, आप इसको गुनाह बोलोगे? गुनाह बोलने के लिए दलील क्या आपके पास? मैं एक नहीं 15 ऊँट रख देता है 1500 में जश्न विलादत की खुशी में कोई, तो आप क्या इसमें हुक्म क्या लगाओगे? तो ये मैंने समझाने के लिए अर्ज किया ना। इसके लिए अपने को कर्जे करने, ना सूदी कर्जे लेने, सारा खिला दिया शादी में, कंगाल हो गए, अब भीख मांगते फिरो, ये भी नहीं है। अगर कोई अल्लाह ने माल दिया और अगर ज़्यादा खिलाता है तो हम उससे मतलब ये नहीं कि जेलिसी करने के बजाय हमको दुआ दें कि अल्लाह इसको और बरकत दे, कि न जाने कितनों का खुश किया होगा। और मैंने इसकी भी ताकीद की कि उलमाए दीन, सादात किराम और गरीबों को फोकस किया जाए, इनका एहतराम किया जाए, इनको मतलब इनका दिल खुश किया जाए। ये भी तो मैंने साथ में कहा ना। तो इसलिए मतलब है कि अगर कोई तो गरीब, तो फिर गरीब की अगर लड़की है तो बेटा भी गरीब होगा, वो 10-20 डिशें कहाँ से लाएंगे? तो हर एक अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो अगर कोई मतलब बड़ा वलीमा नहीं करना चाहता, पैसे हैं और वो रकम बचा लेता है और मुख्तसर करके 10 डिशों की जगह 5 डिशें कर लेता है और ये 5 डिशें सैयदों में और गरीबों में बांट देता है, मीठा मदीना, समझे, इसकी भी क्या मुआनत है? अच्छा ही है, ये भी बहुत अच्छा काम है। तो अगर कोई करता है ज़्यादा खर्चा, तो मैं उसकी बात की कि अगर वो जायज़ खर्चा करता है फ़ख्र तफाखुर के लिए, दिखावे के लिए, दूसरों पर अपना धाके बिठाने के लिए नहीं है, नीयत साफ़ है, नियाज की नीयत कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, जैसे कि मशवरा मिला था, तो ये तो और भी अच्छा है। मीठा मदीना, बगदाद हो जाएगा, करबला हो जाएगा, रज़ा हो जाएगा, मदीना हो जाएगा, मक्का मदीना हो जाएगा।
जितना शहद डालेंगे मीठा होगा, जितनी अच्छी नीयतें करेंगे इतना सवाब बढ़ जाएगा। वलीमा सुन्नत उसी सूरत में कि सुन्नत की नीयत से कोई करे, और उसको पता ही नहीं कि वलीमा सुन्नत होता है, और वलीमा नहीं पता होता लोगों को वलीमा कब होता है। हाँ, शादी से पहले दावत को भी वलीमा बोलते हैं, मैं देखा है। इसमें पता ही नहीं बेचारों को कि वलीमा बोलते किसको। मैंने अभी वलीमा किसको बोलते अर्ज किया था, जैसे पहली रात गुजार कर अब दिन आया, ये वलीमा है, और दूसरा दिन, बस 2 दिन तक वलीमा, जो मुझे याद पड़ता है यही सुन्नत है। नियत सुन्नत की हुई तो वलीमे की सुन्नत का सवाब मिलेगा, वरना ठीक है खाना खिलाया, अगर कोई बुरी नीयत नहीं थी उसमें तो, और अच्छी नीयतें थी तब भी सवाब तो मिलेगा, लेकिन वलीमे की सुन्नत तो रहेगी ना अगर नीयत नहीं की तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी है, मेरी ऑटो पार्ट्स की शॉप है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि हमारा ताल्लुक़ मैकेनिक हज़रात से ज़्यादा रहता है, तो वो हमसे आइटम परचेज़ करते हैं, मसलन 1000 रुपये की आइटम है तो वो बिल में 1500 रुपये उसको चार्ज करते हैं, और फिर वो कस्टमर से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। इस हवाले से हमारा ये ओवर बिल बनाना, यानी 1000 की आइटम का 1500 रुपये बनाना कैसा, और दूसरा मैकेनिक हज़रात के हवाले से भी आप रहनुमाई फरमा दें कि उनका ये 1000 रुपये का आइटम 1500 रुपये में लेना, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। इसमें होता यह है कि 1000 रुपये उसका बिल बनता है, पेमेंट उन्होंने 1000 रुपये ही करनी होती है दुकानदार को, मगर वो कहते हैं कि इसको 1500 का बिल बना दो, ताकि वो जिसकी तरफ से आए हैं ना चीज़ें लेने के लिए, अपने वो सेठ को या जिसने इसको भेजा उसको बताएं कि मैं 1500 का लाया हूँ। गालिबन ये तो होता है कि मैं भी जब बेचता था ना चीज़ें तो मेरे पास भी आते थे, कैश मेमो तैयार मिलते हैं, इसकी बुकें मिलती, उस वक्त तो मिलती थी, अब तो और ज़्यादा मिलती होंगी। वे लिख के इसमें आप इतने लिख दो, अब ली इतने की चीज़ और ज़्यादा का बोलते लिख दो, तो मैं मना करता था, मैं जो जितने का दिया है उतना लिखने के लिए तैयार हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिखता। बाद में ग्राहक नहीं आता था मेरे पास, तो इसलिए थोड़ी मेरा पेट भरना है, पेट भरा ना मेरा, बैठा हूँ ना अभी तक आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हराम काम नहीं करूँगा, गुनाह का काम नहीं करूँगा, मैं गलत मतलब कभी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कभी गलत बिल बनाया ही नहीं मैंने। 2 निवाले कम खाने, हलाल के खाने, हलाल के, इसमें बरकत मिलेगी। हराम के निवाले जो ना या डाकू ले जाएगा या डॉक्टर ले जाएगा, ये मैं कहता रहता हूँ। और ये भी वैसे ही कहता हूँ, यानी बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर को खर्चा हो जाएगा, डॉक्टर का, डाकू आ जाएंगे तो ये छीन के ले जाएंगे, ये वैसे ही। तो ये वैसे मैं दुनियावी तौर पे कहता हूँ असल अजाब तो आखिरत का है। मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 3672, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जो बंदा हराम माल कमाता है अगर उसे खर्च करे तो उसमें बरकत नहीं होती, उसको सदका करे तो कबूल नहीं होता, और अपने बात छोड़कर मरे तो जहन्नम में जाने का सामान है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाया, ऐ साद अपनी ग़िज़ा पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावात यानी जिसकी दुआएं कबूल होती हैं बन जाओगे। उस ज़ात पाक की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बंदा हराम का लुक़मा अपने पेट में डालता है तो उसके 40 दिन के अमल कबूल नहीं होते। जिस बंदे का गोश्त हराम से पला बड़ा हो वो जहन्नम के ज़्यादा लायक है। हवाला अल मौजमुल औसत जिल्द 5 सफ़ा 34 हदीस नंबर 6495, दारुल फ़िक्र बैरूत। और जब तक एक लुक़मा किसी ने हराम का डाला पेट में, जब तक उसके पेट में है उस पर लानत बरसती रहती है, और इस हालत में मर गया कि हराम का लुक़मा उसके पेट में, तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ हदीसों के ये मैंने मज़ामिन आपको अर्ज़ किए। तो हराम तो खाना नहीं है, सोचना भी नहीं है कि यार यूँ हो जाएगा फिर तो कोई नहीं लेगा, कुछ नहीं होगा। तो यार ये कोई जो हलाल खाते हैं क्या वो ज़िंदा नहीं है? जो हलाल खाते थे उनके मज़ारात पर उर्स हो रहे हैं, जो हराम खाते थे इनकी कब्रों पर कुत्ते लौट रहे हैं। आपको नहीं पता? तो मैं नाम लेके मिसालें दूंगी आपको, आप नहीं समझते। औलिया किराम हलाल खाते थे ना, उर्स कर रहे हैं ना अब इनके।
ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں نا. جو حرام کھائے وہ ولی ہو نہیں سکتا نا, انڈرسٹوڈ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ غلط طریقہ ہے, غلط بل بنا کر زیادہ پیسے لے لینا, یہ جھوٹ, دھوکہ, حرام, بہت کچھ اس میں گناہ شامل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا, طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا, میرے اعلی حضرت کا, پیارے اعلی حضرت کا. دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی ہوتے تھے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہاں کے نبی ہیں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں. قبلہ رخ بیٹھنا, سوتے وقت سرما لگانا, سبزے کی طرف نظر کرنا, لباس کو پاک و صاف رکھنا. جشن ولادت کی خوشی میں 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گی انشاءاللہ عز و جل. میرا سنت 3 اگست کو میں اپنے ابو کے ساتھ مولانا شیعہ کے بیان میں جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. 3 اگست اتوار تو نہتر بار میں جو اجماع ہونے والا ہے میں اپنے نانا ابو کے ساتھ شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. 3 اگست کو جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں دونوں پیارے پیارے بچوں نے نیت کا اظہار کیا ہے. ایک نے تو بیگ بھی گلے میں پہنا ہوا تھا کہ میں جاؤں گا اجتماع میں. کیا بات ہے, ماشاء. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ کریم ان سب کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ, نانی نانا, دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پڑیوں میں دہ سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, تبھی تو گنبد کا اجال ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے کا مدینے ہم بھی جائیں گے. آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ جب نیند آتی ہے یہ جب آتی ہے, اور اس پہ ہاتھ بھی رکھنا ہوتا ہے. سب تو ایسا رکھتے ہیں, ایسا رکھتے ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا, امیر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. امیر علیہ السلام میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں, یوں ہاتھ رکھتے ہیں. آپ جب جمع ہے تو کیا پڑھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, آپ امیر علیہ السلام سے پوچھ لیجیے. امیر علیہ السلام جب جمع ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ. یاسر رضا اور سائرہ بائی, مرحبا, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میراث جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں الحمدللہ مومن کی کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی. وعدے پر انشاءاللہ کہتا ہے, جب آئندہ کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو انشاءاللہ کہتا ہے. چھینک پر الحمدللہ, جمائی پر, جمائی آتی ہے
تو اس کو پنجابی میں اوباسی بولتے ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے. تو جمائی آتی ہے یا اوباسی آتی ہے, تو اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے. غم کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. یہ میں نے خلاصہ وار عرض کیا. تو یوں جمائی جب آئے اوباسی یوں کرتے نا, تو اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. لیکن نماز میں آئے تو پھر یہ نہیں پڑھنا ہے, بلکہ نماز میں آئے تو جیسے قیام میں ہے, تو اب جب بھی جمائی نماز میں ہو یا بغیر نماز کے ہو, اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جمائی جو ہے شیطان کی طرف سے, تو یہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ دبا کر, ایک تو طریقہ یہ اس کو روکنے کا. اور اگر اس سے نہیں رکتی ہے تو پھر یہ تصور کرے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جمائی کبھی نہیں آئی, تو انشاءاللہ رک جائیے. اس لیے کہ جمائی اصل شیطانی فعل ہے, یہ آتی شیطان کی طرف سے. تو نبیوں پر شیطان کا داؤ چلتا نہیں ہے, تو نبیوں کو جمائی کبھی آئی نہیں. ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں, یا غیر نبی کو سب کو جمائی آ سکتی ہے. اس میں کوئی اس کا قصور نہیں ہے, جس کو آئی یہ لے لی, تو اس کو یہ کہ اب اس پر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, ٹھیک ہے نا. اور نماز میں آئے تو قیام میں جیسے آئی تو نہیں, جو طریقہ بتایا اس کے مطابق یوں کر کے جیسے نہیں رکی, تو اب یہ کہ سیدھے ہاتھ کی جو پیٹھ ہے, پشت دست راست, یعنی سیدھے ہاتھ کی پشت سے اس کو روکے. اور اگر قیام میں نہیں ہے اور رکوع وغیرہ میں جیسے, تو اب الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور جمائی آئے تو یہ نماز کے علاوہ بھی مطلب یہ کہ اس کو کلی اختیارات نہ دیے جائیں. بعض لوگ تو اتنے اختیارات دیتے تھے کر کے وہ بڑی مکروہ آواز نکالتے ہیں. تو جمائی میں کا کے جو آواز نکلتی ہے نا, تو یہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ یہ شیطان کا قہقہا ہے, یعنی شیطان یعنی کہ زور زور سے ہنستا ہے کوئی جمائی, کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے نا زور زور سے ہنستا ہے, اور منہ سے جو تھوک وغیرہ نکلتا ہے اس موقع پر, جھاگ تھوک, تو یہ شیطان کا تھوک ہے. تو جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے, یہ ذہن رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بہت ہی کم بیماریاں سننے میں آتی تھیں. مثلا کسی کو نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, یا بخار ہو گیا, یا کسی کو پیلیا ہو گیا, اور کوئی بڑی بیماری اگر ہوتی تھی تو زیادہ سے زیادہ ٹی بی ہو گیا, تو دور دور سے اس کے رشتہ دار اس کی عیادت کے لیے آتے تھے. یا کسی کے سر میں درد ہو گیا تو اس کو چائے بنا کر دے دی جاتی تھی اور اس کا سر کا درد صحیح ہو جاتا تھا. مگر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی بیماری ہمیں نظر آ رہی ہیں. مثلا کینسر پھیلتا جا رہا ہے, شوگر عام ہوتا جا رہا ہے, اور بلڈ پریشر بھی ہوتا جا رہا ہے, ہارٹ کا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے. کسی کی شریانیں بند ہیں, کسی کے والو خراب ہیں, تو کسی کے اسٹینٹ ڈالے جا رہے ہیں, کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کی اور نوجوانوں کی نظریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ کسی کو آنکھوں میں پانی آ رہا ہے, کسی کی آنکھوں میں درد ہے, بچوں کے جلد بال سفید ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے. ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ اللہ, واقعی لگتا ایسا ہے کہ اب بیماریوں کا جو ریشو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا ایک صورت یہ تھی کہ ہم جب آپ چھوٹے تھے, ہم بھی چھوٹے تھے, تو ہمارا دائرہ کار محدود تھا تعلقات کا, تو ان میں جو بیماریاں آتی تھی پتہ چلتا تھا. اب دائرہ کار بڑا ہو گیا. اب جو سوال جو فرما رہے ہیں ان سے زیادہ بڑا میرا دائرہ کار ہے. میں آپ کو بتاؤں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, لڑکوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ہارٹ فیل ہو رہے ہیں, فالج ہو رہا ہے. ابھی کل پرسوئی کی بات ہے, وہ محرم شریف میں ایک اسلامی بھائی, چھوٹی عمر, میرا خیال 15-17 سال کی عمر ہوگی, تو یہ 3 دن کے قافلے میں بھی گئے تھے, امام والے ماحول کے
اب پتہ چلا کہ بیچاروں کو فالج ہو گیا ہے، اب اتنی سی عمر ہے اس کی. تو مجھے دعاؤں کے لیے پیغامات آتے ہیں، بہت سارے پیغامات آتے ہیں، اموات کے تعزیتی پیغامات دینے ہوتے ہیں. تو اس میں موت کا سبب بھی لکھا ہوتا ہے، جو ہماری فارم ہوتا ہے تو اس میں یہ بھرتے ہیں فارم. اس میں میں حیران ہوں کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ ہارٹ فیل ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، دل کے امراض، پھر شریانیں بند ہونا، تو والو خراب ہونا، اور طرح طرح کی بیماریاں بڑھ تو رہی ہیں. اس کا سبب جو ہے نا کہ پہلے جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو اب غریب آدمی تو بچ کر رہتا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میری بہن کولمبو میں رہتی تھی، اب وفات پا گئی، اللہ غری کی رحمت فرمائے. یہ ہم کو مطلب ہے کچھ جیسے چیزیں کبھی بھیجا، کبھی پیسنجر کے ذریعے، تو وہاں کا کیلا بھی بھیجتی تھی. کئی بار وہ کیلا میں نے کولمبو کا کھایا ہے. تو یہ ہم بھائی بہن سب چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہمارے یہ ایک کیلا غالباً آتا تھا، کچھ اور بھی چیزیں آتی تھی، تو وہ کیلے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم لوگ کھاتے تھے، ٹکڑا ٹکڑا کیلا. یہ طرح طرح کے چپس اور یہ چیزیں پہلے نام نہیں سنا تھا ہم نے. اب بغیر چپس کے، ٹافیوں سے، گولیوں سے، پتہ نہیں گولیوں کے اتنے عجیب و عجیب اب سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بھی نام وہ بھی نام بھول جاتا ہوں. پھر بعض اوقات کہ یہ بچے کھاتے ہیں. اچھا ماں بولتی ہے کھاتا نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کے چپس اس کے چھڑا دو، چھین کے آپ سے کھانا نہ کھائے تو مجھے بولنا، ایسا خوشی خوشی کھائے گا. لیکن وہ ساری ان چیزوں سے یہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، ان کچروں سے بھوک مر جاتی ہے اس کی. اور یہ کچرے طاقت تو کیا دیں گے؟ بس یہ جو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں نا، اس کا سبب یہ ہو سکتے ہیں یہ چیزیں. اس میں مطلب ایسنس ہوتے ہیں، طرح طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، طرح طرح کی خوشبویات، اور پتہ نہیں اور کیا کیا الا ولا ہوتی ہے. انہیں گولی چاکلیٹ، اور مجھے بہت پہلے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جہاں بنتے ہیں نا وہاں اگر یہ دیکھ لے تو آدمی کھا نہ سکے. آپ جھٹکا مت کھانا، کیڑے مکوڑے طرح طرح کی چیزیں جو ہے نا وہاں میٹھے میٹھے ہوتے ہیں نا، مکھیاں سب بھن بنا رہی ہیں، یہ کچرے، یہ اس کو مینیج کر کے تو خوشبو مار کے اور طرح طرح کے یہ خوبصورت پنیوں میں، نام سن کے پانی آ رہا ہے نا منہ میں، اور دیکھ لو تو بھوک مر جائے آپ کی دیکھ کر ہی. اسی طرح اور چیزیں جو طرح طرح کی مٹھائیاں اور بنتی ہیں نا. اب میں زیادہ آگے نہیں بڑھتا، کہیں مٹھائیوں والے اور یہ چاکلیٹ والے میرے خلاف احتجاج کا اعلان نہ کر دیں. آج میں سمجھ جاؤ، امی جو پکا کے دیتی ہے نا، بچے پیارے بچے وہ کھایا کرو، جو روٹی، سالن، گوشت، چاول، بریانی، اخنی، سمجھے، وہ کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، پھل کھاؤ، پھر بتاؤ طبیعت کیسی ہے. آپ کو پتہ چلے گا طبیعت کیسی ہے آپ کی امی کی اور آپ کے ابو کی. یعنی کہ مطلب یعنی کہ سمجھو بوڑھے سے تو جوان ہو جائیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے کہ میرا لال، نہ بخار آتا ہے، نہ اس کو کھانسی ہوتی ہے، نہ اس کو نزلہ ہوتا ہے. پہلے تو جب دیکھو چھینکتا رہتا اور کھانستا رہتا تھا، اور جب دیکھو واش روم کے چکر لگاتا رہتا تھا. تو کمال ہو گیا، کمال. یہ کمال آپ کی دیگچی میں، اس دیگچی کا کمال اپنے بچے کو دے دو اور پیسے سے واپس لے لو. یہ پیسے دیتے ہو، یہ جا کر جو لیتا ہے نا، اور یہ اپنی تباہی اپنے پیسوں، آپ کے پیسوں سے خریدتا ہے. پیسے لے کر بیماریاں خریدتا ہے، آپ کی نیندیں مزید اڑواتا ہے، ٹینشن میں زیادہ مبتلا کرتا ہے. یہ کچرے کھانا بند کر دیں کہ بچوں کی صحت انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. آپ بولو کہ مانتا نہیں ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ واقعی مانتے نہیں ہیں. یہ ٹیکنیک آپ کو کرنی ہے، کوئی سے نکالنے کے یہ بچہ یہ چیزیں نہ کھائے تو انشاءاللہ کم سے کم بیمار ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اسی طرح جو بیماریاں، مجھے بہت پہلے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کینسر جو ہے نا آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے. کینسر از گفٹ آف آرٹیفیشل فرٹیلائز. یعنی کینسر جو ہے یہ آرٹیفیشل کھاد ہوتی ہے، نقلی کھاد، کیمیکل کے ذریعے جو بنتی ہے، اس کی گفٹ ہے. اب جا کر ہوش آیا ہے لوگوں کو. اب وہ ہم مطلب یعنی کہ جو نقلی کھاد کے جو کھا صحیح بات ہے، ذہن ایسا بن گیا ہے جب وہ آرگینک، واقعی آرگینک ٹیسٹ نہیں ہے اس میں. ٹیسٹ ہے، ہمیں نہیں آتا، ہم اس کے عادی ہو گئے. میں صحیح بولتا ہوں، مطلب میرا تجربہ اس لیے بولتا ہوں.
ऑर्गेनिक आप खीरा लें, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। खीरा जो वो सलाद में खाते हैं ना, वो, और आप ये आर्टिफिशियल लो तो ज़्यादा मज़े का होता है। ये उसका मज़ा लग गया है, चाट लग गई है। ये खाली एक चीज़ की मिसाल दी, बाकी और चीज़ें भी हैं। हाँ, हर चीज़ में मतलब यानी कि नकली कुछ खाना है, बकरे फार्मी, दूध पीना है, तरह तरह की मतलब इसमें मसाइल, इंजेक्शन और क्या क्या डाल के दूध बढ़ाते हैं। और मुर्गी तो वो भी फार्मी। अब वो देसी मुर्गी जो थी वो साइड होने लगी, समझे, वो दुबली पतली होती है, इतना इसमें गोश्त नहीं होता, उसमें गोश्त ज़्यादा होता है। फिर इसका रंग पता नहीं कब वाइट हो गया, होती, अब ब्लैक नहीं होती। जो पुराने लोग जो है ना मेरी उम्र के, उनको याद होगा कि मैं जो कहता हूँ ये वाकई ऐसा ही था। हमने ये मुर्गियाँ जो है ना फार्मी, इसका नाम भी नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी मुर्गियाँ भी पाई जाती हैं। पहले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ आपको सामने आ रहा होगा, नेट के प्रॉब्लम की वजह से अटक अटक कर हमारे साथ ऑडियो वीडियो आ रही है। अब इंशाअल्लाह एक पैकेज देखते हैं और इंशाअल्लाह मिले सुन्नत को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह लाइव। मदनी चैनल के नाजरीन और फैजान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए तार। जहन्नमी उछलेंगे, दोज़खी भड़कते हुए शोलों में इतना उछलेंगे कि दोज़ख के मुंह पर आ जाएंगे। करीब होगा कि तड़प कर बाहर निकल पड़े कि फरिश्ते उनके जिस्मों पर गुर्ज मार कर फिर नीचे गिरा देंगे। या अल्लाह पाक, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला तफसीर नूरुल इरफान से 95 मदनी फूल किस्त नंबर 6 पढ़ या सुन ले, उसे कुरान करीम की तालीमात पर अमल की तौफीक दे और उसको माँ बाप और ख़ानदान समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तफसीर नूरुल इरफान से 95 मदनी फूल किस्त 6। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे, पहले साहिब किताब नबी कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन के जानो माल के मालिक हैं। जन्नत में कोई इबादत न होगी मगर जन्नत में ग़िज़ा न दी जाएगी, बल्कि और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 23 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला शुक्र की बरकतें, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला शुक्र की बरकतें। दुनिया भर में इस्लामी भाई 10,49,658 1,49,658। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 7,53,414 753,414। मजमुई कारकर्दगी 18,03,072 1,803,072। यासीन शरीफ पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। इस्लामी भाइयों की तादाद 43,410 43,410। इस्लामी बहनों की तादाद 33,351 33,351। टोटल तादाद 76,761 76,761। मुहर्रम शरीफ 1447 में मिलने वाली नफली रोजों की अमली कारकर्दगी। कुल रोजे रखने वालों की कारकर्दगी। इस्लामी भाइयों की तादाद 58,447 58,447। इस्लामी बहनों की तादाद 44,276 44,276। टोटल तादाद 1,02,723 102,723। माह सफर में 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 36,416 36,416। इस्लामी बहनों की तादाद 74,639 74,639। टोटल तादाद 1,11,055 111,055।
26 जुलाई 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, फारूक आदम रज़ी अल्लाह अन्हु जिस जगह इस्लाम लाए उसका नाम बताइए। जवाब, दार अरकम। सवाल नंबर 2, जो हंस हंस कर गुनाह करेगा वो किस हालत में जहन्नम में दाखिल होगा। जवाब, रोता हुआ। सवाल नंबर 3, किसके साथ भलाई करने वाले का बदला क़यामत के दिन खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम अता फरमाएंगे। जवाब, औलाद अब्दुल मुत्तलिब के साथ। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते गुलजार हुसैन अत्तारिया, लांडी नंबर 3 कराची, फुजैल रजा अत्तारी हैदराबाद, मोहम्मद वक़ास अत्तारी मोरो सिंध, मुजम्मिल एजाज अत्तारी झंग, गुलाम फरीद अत्तारी मियाँ चन्नू, मोहम्मद अहमद रजा अत्तारी हारूनाबाद, बिनते मोहम्मद अतीक अत्तारिया सेंजरपुर। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम गुलाम फरीद अत्तारी मियाँ चन्नू, उनको तोहफे में 1 साल के माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम के सबसे बड़े वलीमे में कितने जानवर ज़िबा किए गए। सवाल नंबर 2, किस सहाबी रसूल के बारे में हदीस पाक में आया कि इनके खून और गोश्त में ईमान सरायत कर चुका है। सवाल नंबर 3, एक दरख्त सालाना कितने अफराद की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी कर सकता है। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, आप जो इरशाद फरमा रहे थे तो क्या आप ये इस बात के बारे में फरमाएंगे कि क्या ये कह सकते हैं कि कमो बेश बीमारी आने का रास्ता भी मुँह और शिफा पाने का रास्ता भी मुँह, यानी अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, जिसको खाना पीना कहते हैं, कि इसी के ज़रिए बीमारियां भी दाखिल होती हैं और अगर इसको कंट्रोल करो तो शिफा की तरफ भी बंदा चलना और सेहत की तरफ चलना भी शुरू हो जाता है। तो असल जो कंट्रोल करना है वो अपने मुंह को कंट्रोल करना है, यानी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस मामले में बंदा बार बार गौर करता रहे और इसकी एक लिस्ट बयान तैयार कर ले अपने पास कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ जिसके खाने से बीमारी और सेहत को नुकसान पहुंचता है और वो कौन सी ग़िज़ाएँ जिसके खाने से बीमारी दूर होती है और सेहत नसीब होती है। ये लिस्ट अगर अपने पास रख ले और फिर उसको घर के बड़े जब तक अपने ऊपर नाफिज नहीं करेंगे तो शायद बच्चों में भी इसका आने का चांस कम लगता है। मुंह के जरिए दाखिल होने वाली है ना, तकरीबन 80% जो है ना बीमारियां वो खाने पीने से होती हैं, ज़्यादा खाने पीने से। अब शिफा का ज़रिया मुंह इन मानो कर कहा जा सकता है कि दवा मुंह से इस्तेमाल करता है, लेकिन इंजेक्शन मुंह से नहीं खाया जाता ना। और भी चीज़ें होती हैं कि जो मुंह से वो इलाज नहीं होता, मुंह का इसमें दखल नहीं होता। मरज़ यूँ कह सकते हैं कि अक्सर मरज़ जो है वो मुंह के ज़रिए दाखिल होते हैं। जैसा शुगर है तो ये मुंह के ज़रिए ज़ाहिर है कि दाखिल होता है। अब आदमी बना कि भाई चलता है, अक्ल होती है, बात करूँगा अक्ल वाली, उनको अंदाज़ा कि कोई ग़िज़ा नुकसानदेह कौन सी ग़िज़ा नुकसानदेह नहीं है। बच्चे की बात नहीं करता, बच्चों को समझ नहीं आती होगी, बड़ों को आती है। अच्छा, जैसे कि मीठा खाना ये बहुतों को समझ में आती होगी। ज़्यादा मीठा खाने से शुगर का अंदेशा ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा। तेल घी ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये जनरली जिनको समझ होती है, थोड़ा बहुत तजर्बा होता है, उनको समझ होती है। पराठे, पिज़्ज़े, कई बेकरी आइटम्स ऐसी हैं कि जो वाकई ख़तरनाक होती हैं, बहुत धड़ल्ले से हमारे यहाँ खाई जाती हैं। तो इस तरह अगर आदमी जैसे ड्रिंक कोला है, कोला ड्रिंक्स, ये इसमें कोई मुफीद मेरी मालूमात में नहीं है कोई कोला ड्रिंक्स मुफीद होती हो। ये मशहूर होता है,
इससे पेट में दर्द आ जाएगा, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। तो बेचने वाले तो आपको बोलेंगे बूढ़ा अगर 100 बोतलें पिएगा जवान ना हो जाए, हमारी कंपनी पर केस कर देना, आप केस करते रहना। बूढ़ा जब खाट में चला जाएगा, सीयू हो जाएगा, तो कहाँ केस करने निकलेगा 100 पीने के बाद। और बड़ा सेहत बख्श इसको बताएंगे कि आदमी इनके चक्करों में आ जाता है। मैं एक जनरल बात करता हूँ, हर फर्म, हर कंपनी की, हर की बात नहीं कर रहा। मैं जो कहना चाहता हूँ जिसमें ये है ना उसको समझ में आएगी। तो बहरहाल ये चीज़ें अगर खाना चाहो, अब नाश्ता तो पराठा, हमारे यहाँ मलाई पराठा, अंडा आमलेट, ये नाश्ता होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा, फिर हम लोग लेते हैं और लाइट रिफ्रेशमेंट, ये क्या होता है? अच्छा, बिस्कुट होते हैं, और किस किस चीज़ से और कैसे कैसे बनते हैं अब ज़्यादा तफसीलात में मैं नहीं जा रहा, ठीक है, टाइम भी ख़त्म हो रहा है। हर कंपनी के हर बिस्कुट में चीनी तो सब में ही होती है, वाइट शुगर, इस तरह मतलब केक खा लिया लाइट रिफ्रेशमेंट, समोसा खा लिया, छोटी छोटी समोसियाँ आती है लाइट रिफ्रेशमेंट, आलू का बड़ा समोसा आता है लाइट रिफ्रेशमेंट। अब लाइट है या हेवी है, ये तो डॉक्टर की खिदमत में हाजिर होंगे तो वो शायद हो सकता है बोले कि हो यार ज़्यादा खा लेते, मेरी जेब आजकल हल्की हो रही है, मैं हूँ ना, खाओ। डॉक्टर अच्छे लगते हैं, परहेजी का नहीं बोलते, हकीम अच्छे नहीं लगते, परहेजी का बोलते हैं। बड़ी मुफीद बातें हमें अमील सुन्नत के ज़रिए इस वक्त पहुँच रही हैं, और खाने पीने के ताल्लुक़ से, खाने पीने की एहतियात के ताल्लुक़ से जो कुछ बयान हो रहा है, इसके लिए मैं आपको मशवरा दूँगा। अमीर सुन्नत की किताब एक आदाब ताम, एक किताब है पेट का कुफले मदीना, भूख के फ़ज़ाइल। ये दोनों फ़ैज़ान सुन्नत के दोनों एक अलग अलग चैप्टर हैं, और एक बड़ा छोटा सा मुख्तसर सा और रिसाला है, वो है वज़न कम करने का तरीका। ये ख़ुद दुबला पतला रिसाला है, और ये रिसाले पर अमल करने वाला इंशाल्लाह दुबला पतला हो जाएगा। रिसाला है, ये रिसाला बिल्कुल वो आपको ऐसा कर देगा इंशाअल्लाह। तो इसमें बड़ी बड़ी तफसील, और यूँ समझे कि खाना जब से बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही जैसे कि यूँ समझे कि इसके शुरू के जो काम होते हैं उनमें ग़िज़ाई है कि जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ता, फिर आखिरी वक्त उसकी ग़िज़ाएँ चल रही होती हैं। तो ग़िज़ाओं के ताल्लुक़ से जो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बयान की हैं, इन किताबों को फ़ैज़ान सुन्नत के दोनों चैप्टर आदाब ताम और पेट का कुफले मदीना, जैसे भूख के फ़ज़ाइल किताब है ये, और एक बड़ा मुख्तसर सा रिसाला है, कम पेजेस पर है, वज़न कम करने का तरीका, वो ले लें इंशाअल्लाह ताला। इसकी बरकत है, फिर हम खुद ही देख लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। दुआ क्या है, आइए पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। इख्तिताम मजलिस की दुआ भी आइए पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Keep your country green, keep your country green. پودے لگانا ہے، درخت بنانا ہے. فرمانا ہے میرے اہل سنت شجرکاری کے لیے بہت سی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہے. مثلاً درخت لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کروں گی، کیونکہ درخت لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. درخت لگائیں، گرمی گھٹائیں. پیارے بچوں، درخت لگاؤ، گرمی کو بھگاؤ. پودا لگانا ایسی نیکی ہے جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، جبکہ وہ تو اپنی قبر میں ہوتا ہے. تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.